یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 26 دسمبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون کرسچن سائنس۔ سنہری متن یرمیہ۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند عصر نوجوان ہوتا ہے۔ خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے۔ درسیواز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند میرے خدا، میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی۔ اے خداوند تو میری جان کو پاتال سے نکال لایا ہے، تو نے مجھے زندہ رکھا کہ گور میں نہ جاؤں۔ خدا کی ستائش کرو اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ سلاطین۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علیشا کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور علیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار، تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم اس کے پاس آ کر یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا تجھے حکم دیتا تو کیا اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں کے ساتھ مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ متی۔ جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا،
और यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। यूहन्ना। बस वो फिर काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कुफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरखास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम न देख लो, हरगिज ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने उससे कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी ताप उतर गई। बस बाप जान गया कि ये वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें सिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। मुकाशफा। फिर मैंने एक और जोर आवर फरिश्ता को बादा ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानद था, और उसके पांव आग के सतूनों की मानद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर में रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, जा, उस फरिश्ते के हाथ में से जो समंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं छोटी किताब फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मुकाशफा। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरख्त दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। यीशु ने मसीह की शिफा की रूहानी बुनियाद पर अपना चर्च कायम किया और अपने मिशन को बरकरार रखा। उसने अपने पैरोकारों को सिखाया कि उसका मजहब इलाही असूल था, जो खता को खारिज करता और बीमार और गुनाहगार दोनों को शिफा देता था। उसने खुदा से जुदा किसी दानिश, अमल और ना ही जिंदगी का दावा किया। बावजूद उस एज़ा के जो इसी के बायस उस पर आई, उसने इलाही क़ुव्वत को इंसान को बदनी और रूहानी दोनों लिहाज से निजात देने के लिए इस्तेमाल किया। इब्तदा से आखिर तक पूरा कलाम पाक मादे पर रूह, अक्ल की फतह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अक्ल की ताकत को उसके ज़रिए साबित किया, जिसे इंसान मौजज़ात कहता है। इसी तरह यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। चर्च कौंसिल के वोट से लिए जाने वाले फैसले कि किसे मुकद्दस तस्लीम करना और किसे नहीं करना चाहिए, कदीम शुमारों में हुक्मनामों की गलतियाँ, पुराने अहदनामा में 30,000 मुख्तलिफ मुतालियाजात और 300,000 नए अहदनामा के मुतालियाजात, ये अदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं कि कैसे एक फ़ानी और मादी फ़हम ने इल्हामी सिफ़ात के लिए किसी हद तक अपनी खुद की तारीकी के साथ इलाही रिकॉर्ड में चोरी की, मगर गलतियाँ ना ही मुकम्मल तौर पर कलाम की इलाही साइंस को, जैसा कि पैदाइश से मुकाशफा तक देखा गया है, गैर वाज़ेह कर सकी, यीशु के इजहार को तबाह कर सकी
نہ ہی ان انبیاء کے وسیلہ شفا کو کالعدم قرار دے سکی جنہوں نے پیش بینی کی کہ وہ پتھر جسے معماروں نے رد کیا کونے کے سرے کا پتھر بنے گا۔ ہمارے مالک نے بیمار کو شفا دی، مسیحی شفا کی مشق کی اور اپنے طالب علموں کو اس کے الہی اصول کی عمومیات سکھائیں، مگر اس نے شفا کے اس اصول کو ظاہر کرنے اور بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی حتمی اصول وضع نہیں کیا۔ کرسچن سائنس میں یہ اصول دریافت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایک پاکیزہ محبت نیکی کی شکل اختیار کرتی ہے، مگر اکیلی سائنس ہی الہی اصول کی نیکی کو عیاں کرتی اور اس کے قوانین کو ظاہر کرتی ہے۔ سن 1866 میں نے کرسچن سائنس یا زندگی، سچائی اور محبت کے الہی قوانین کو دریافت کیا اور اپنی اس دریافت کو کرسچن سائنس کا نام دیا۔ میری 3 سالہ دریافت کے بعد میں نے عقلی شفا سے متعلق مسئلے کا حل تلاش کیا، آیات کو تلاش کیا اور تھوڑا بہت کچھ اور مطالعہ کیا، معاشرے سے دوری اختیار کی اور ایک مثبت اصول کی دریافت کے لیے اپنا وقت اور توانائی وقف کی۔ میں خدا کو بطور عقل کے ہم آہنگ عمل کے اصول جانتا تھا، اور یہ کہ ابتدائی مسیحی شفا میں علاج پاک بلند ایمان کے وسیلہ پیدا ہو رہے تھے، مگر مجھے اس شفا کی سائنس لازمی جاننا تھی، اور میں الہی مکاشفہ، وجہ اور اظہار کی بدولت اپنی راہ کی قطعی منازل پر پہنچا۔ مقدس یوحنا اپنی کتاب مکاشفہ کے 10ویں باب میں لکھتے ہیں، پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا داہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر۔ اس فرشتہ کے ہاتھ میں سب کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کھلی کتاب تھی۔ کیا یہی کتاب الہی سائنس کا مکاشفہ رکھتی تھی، جس کا داہنا پاؤں یا غالب قوت سمندر پر، ابتدائی پوشیدہ غلطی پر، سب غلطیوں کی دیدنی اشکال کے منبع پر تھی؟ فرشتے کا بایاں پاؤں خشکی پر تھا، یعنی دوسری قوت کی مشق دیدنی غلطی اور قابل سماعت گناہ پر کی گئی تھی۔ سائنسی خیال کی دبی ہوئی ہلکی آواز دنیا کے دور دراز سمندر اور براعظم تک پہنچتی ہے۔ سچائی کی ناقابل سماعت آواز انسانی عقل کے لیے ایسے ہے جیسے ببر دھاڑتا ہے۔ یہ صحرا اور خوف کی تاریک جگہوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ بدی کی 7 آوازوں کو ابھارتی ہے اور پوشیدہ سروں کے مکمل احاطہ کو پکارنے کے لیے ان کی قابلیت کو جھنجھلاتی ہے۔ تب سچائی کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اسے غلطی کی تباہی کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر ہم آہنگی سے ایک آواز چلائے گی، جا اور وہ چھوٹی کتاب لے اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ لوگو، آسمانی انجیل کی فرمانبرداری کریں، الہی سائنس کو لیں، شروع سے آخر تک اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس پر عمل کریں۔ شروع میں یقیناً آپ کو میٹھی لگے گی جب یہ آپ کو شفا دیتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کا ذائقہ کڑوا لگے تو سچائی پر بڑبڑانا مت۔ سچائی کا لافانی نظریہ اپنے پروں تلے بیماروں اور گناہگاروں کو یکجا کرتے ہوئے صدیوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ میری خستہ حال امید اس خوشی کے دن کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے جب انسان مسیح کی سائنس کو سمجھے گا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے گا، جب وہ یہ جانے گا کہ خدا قادر مطلق ہے اور جو کچھ اس نے انسان کے لیے کیا ہے اور کر رہا ہے اس میں الہی محبت کی شفائیہ طاقت کو جانے گا۔ وعدے پورے کیے جائیں گے، الہی شفا کے دوبارہ ظاہر ہونے کا وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اپنا زمینی سب کچھ الہی سائنس کی التار پر رکھتا ہے وہ اب مسیح کے پیالے میں سے پیتا ہے اور وہ روح اور مسیحی شفا کی طاقت سے ملبوس ہوتا ہے۔ مقدس یوحنا کے الفاظ میں، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ میں الہی سائنس کو یہ مددگار سمجھتا ہوں۔ آج سچائی کی شفائی قوت کو غیر معمولی نمائش کی بجائے بطور ایک طبعی ابدی سائنس وسیع پیمانے پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کا نمودار ہونا زمین پر آدمیوں کے لیے صلح کی نئی خوشخبری کا آنا ہے۔ جیسا کہ مالک نے وعدہ کیا تھا، اس کی آمد اس کے استحکام کے لیے آدمیوں کے مابین ایک مستقل تقدیر ہے۔
مگر کرسچن سائنس کا مشن اب، جیسا کہ اس کے ابتدائی اظہار میں تھا، بنیادی طور پر جسمانی شفا نہیں ہے۔ اب جیسا تب تھا، علامات اور عجائبات جسمانی بیماری کی استعاراتی شفا میں کشیدہ کیے جاتے ہیں، مگر یہ علامات صرف اس کے الہی اصل کو ظاہر کرنے، دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیے جانے کے لیے مسیح کی طاقت کے بلند مشن کی حقیقت کی تصدیق کرنے کے لیے ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شرعی آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔